صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جی بخاری میں بھی ہے, مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہ ہے اور بخاری میں بھی حدیث ہے, متفق علیہ ہے, یہ دونوں امام متفق ہیں. تو کیا وہ لوگ جو ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کی صحیح سند کسی کتاب میں نہ ملے؟ جب تک ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے تو آپ ان کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے. جب تک آپ کسی کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے آپ اس کے اوپر حکم کیسے لگا دیں گے؟ ان بیچاروں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی, حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی. وہ تو کہتے ہیں کتاب میں آ گئی تو کافی ہے. یہ تو جب ہم نے ان کے خلاف حدیثیں نکالنی ہے تو اب ان کو سمجھ آئی کہ نہیں یار صحیح ضعیف بھی ہوتی ہے. وہ خود بھی اب مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس اتنی ضعیف حدیثیں موجود ہیں. امام بہیقی نے اپنی کتاب میں ایک روایت دی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک امام نے اجتماعی دعا کرائی تھی, حضرت عمر نے اسے کوڑے لگوائے تھے اس بدعت کے اوپر. اب وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے کبھی بیان نہیں کی ہے, لیکن جو لوگ ضعیف حدیثیں لیتے ہیں فضائل میں تو یہ فضائل میں ہی ہے نا, یہ فضائل میں ہی آ رہی ہے نا کہ ایک غلط کام کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے جو عمل کیا ہے وہ فضیلت والا کام ہے نا. تو لگوائیں کوڑے ہم پھر آپ کے ائمہ مساجد کو اجتماعی دعائیں کرنے کے اوپر, سوائے یہ کہ وسیلے کے طور پہ کبھی کوئی کسی امام کو کہہ دے توسل کے طور پر کہ وہ دعا کروا لے. باقی یہ جو ریگولر دعائیں ہیں تو کوڑے لوانے شروع کریے تھوڑے تھے. اور پھر کتنی گستاخانہ روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں وہ ہم نہیں کوٹ کرتے, نہیں مانتے. صحیح اور ضعیف کا فرق تو رکھنا ہے نا. بہرحال جن علماء کو نہیں پتا ان کا تو قصور نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں سب سے بڑے مجرم اہل حدیث ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اہل حدیث کی ڈاکٹرین ہی یہی ہے. پھر افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر عربیوں کو خوش کرنے کے لیے ترمذی سے جھوٹی روایتیں کہ عربیوں سے محبت کرو چلائیں گے, پھر تو ہم کہیں گے کہ ان کا کرائٹیریا تو ریال ہے, اور ساتھ امام ترمذی نے اس پہ جرح کی ہوئی ہو کہ روایت ٹھیک نہیں ہے, شیخ البانی بھی اسے روایت کو صحیح نہ سمجھتے ہوں, شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح نہ سمجھتے ہوں, اور بے شرمی سے. اور اسی کے ساتھ اہل فارس کی جو شان ہے, ایران کے لوگوں کی جو حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں وہ آپ ڈسپلے نہ کریں کہ دین اگر سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا تو فارس کے ایران کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے. سلمان فارسی کے کندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا, اس سے ان کو امام خمینی کی شان ماننی پڑ جائے, اور وہ بخاری مسلم کی حدیث بھی نہ چلائیں. اور عربیوں کو خوش کرنے کے لیے جو وہاں پہ جو انہوں نے طوفان بدتمیزی گرم کیا ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ریاکار کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موت سے پہلے ذلیل کر دیتا ہے, لوگوں کے سامنے ان کو اشکار کر دیتا ہے. دو طرح ترجمے ہوئے, ایک آخرت کے حوالے سے, بعض نے دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ترجمہ اس کا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم لوگ قرآن و سنت کی دعوت پیش کر رہے ہیں, ان کو ایک محمد بن سلمان نے دنیا میں ننگا کر دیا. جب سے آگے اس نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں کسی کی جرت نہیں ہو رہی. کتنے لال رومال والا, اب ہونا چاہیے میں کہوں کہ سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور, لیکن مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھ لیں کدھر کوئی درباروں کے اوپر کوئی غلط کام کروا دے, کوئی ناچنا شروع کر دے تو اس کے کلپوں کے کلپ آتے تھے. اللہ کے دربار میں, حرم کی سرزمین جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا, اور جدھر غامدی صاحب جیسے لبرل اور ماڈرن سکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری امت کو جان بھی دینی پڑتی ہے نا حرم کے دفاع کے لیے تو انہیں دینی چاہیے, ادھر یہ غلط کام نہیں ہونے چاہیے, یہ مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے. غامدی صاحب جیسے لوگ بھی جب چیخ اٹھے ہیں وہاں یہ سارے چیخنے والے جو ہے نا وہ غائب ہیں. تو ان کا جو فتنہ مال ہے, ان کے لیے میں کہوں گا جو بخاری مسلم ہے, مجھے تم سے یہ خطرہ تو نہیں شرک کرو لیکن دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اے لال رومال والو, مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور خود بھی برباد ہوگے جس طرح اگلی امتیں برباد ہوگی. یہ نہ سمجھے کہ یہ چھٹکارا ہو جائے گا, برباد ہو جائیں گے. اور ترمذی کی حدیث کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. نماز ظہر اثر میں تلاوت نہ ہونے کی وجہ, حکم وجوہات تو میں بھی 50-60 بنا کے بتا دوں گا, فائدہ کوئی نہیں. حکم یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ 3 جاری نمازیں ہوں گی. یہ تلاوت کو تو چھوڑ دیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ظہر کے 4 فرض ہیں, عصر کے 4 کیوں ہیں, 3 ہو جاتے.
مغرب کے 3 کیوں ہیں؟ 4 کیوں نہیں 2 ہو جاتے؟ تھکا ٹوٹا آتا ہے بندہ. عشاء تو سب سے ہلکی ہونی چاہیے تھی. پورے دن کی مزدوری کر کے آیا 2 پڑھے تو چپ کر کے سو جائے. بے شمار باتیں ہیں. یہ مولوی وہ اپنی طرف سے لاجکس بیان کرتے ہیں, پھر ان کے ماننے لے کر دیکھو ساڈے مولانا صاحب نے دی حکمت دستی ہے, او ماما نے کولو گل بنائی ہے, تو انہوں حکمت پہ کہنا ہے. حکمت تو وہ ہوگی جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہوگی, میں اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کر دوں گا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بندہ پورے دن کا تھکا ہوا ہے, عشاء کی نماز تو سب سے ہلکی ہونی چاہیے تھی, انفیوں کی تو 17 ہے, تو آرگومنٹ تو میں دے سکتا ہوں لاجیکلی. ان ساری باتوں کا ہے حکم. نمازیں 5 کیوں ہیں؟ حکم. 3 کیوں نہیں ہے؟ 2 کیوں نہیں ہے؟ حکم. تو اس طرح کی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ حکم ہے کہ زور اثر کی, اور باقی اوورال نماز سرن ہی ہے. 17 رکھتے ہیں فرض کی, 2 فجر 4 زور 4 اثر 3 مغرب اور 4 عشاء. ان 17 میں سے صرف 6 رکھتے جاری ہیں, 11 سرن ہی ہیں. فجر کے 2 فرض جاری ہیں, زور کے 4 سرن, اثر کے 4 سرن, مغرب کی آخری رکعت سرن, اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں سرن. سنتیں ساری سرن, وتر سرن. اسلام کا مزاج جو ہے نا وہ یہی ہے. ہاں قرآن کی وجہ سے ان کو جہرن رکھا گیا تھا تاکہ چلو کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوتی نا قرآن پڑھنے کی, تو کم از کم نماز میں قرآن سن کے نا ریکال کرتا رہے اللہ کی یاد. لیکن اس میں سے بھی کچھ بھی نہیں نکلا. تو جہرن سرن برابر ہے, نہ تو سرن دی سمجھ آتی ہے نہ جہرن دی. ادھر بھی تسی حساب کتاب کرنا ہے, ادھر بھی حساب کتاب, کیونکہ پتہ تو ہے نہیں ہے. نہ قرآن ایک طرف سے شروع ہوا ہے کہ چلو بندہ یار کوئی پیچھے بیچارہ اٹھا کے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دے, ٹھیک ہے. تراویح کے اندر بھی یعلمون تعلمون ہے, حالانکہ پورا سال قرآن چلنا چاہیے جاری نمازوں میں. یعنی امام مسجد آپ نے حافظ قرآن رکھے ہوئے, ان کو کہ یار چلو نہیں آتا تمہیں, مصحف ہاتھ میں پکڑ کے ہر 3 مہینے میں ایک قرآن تو مکمل ہو سکتا ہے نا. سال میں 4 قرآن آرام سے ختم ہو سکتے ہیں, بڑی مختصر نماز پڑھا کے بھی, اگر وہ ایک رکوع بھی پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں نا آرام سے ہو سکتا ہے. لیکن کون ان کو سمجھائے؟ میں نے تو بہت پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کیا.